ایک طالب علم کو استاد نے امتحان میں فیل کر دیا۔ طالب علم شکایت لے کر پرنسپل کے پاس گیا کہ مجھے غلط فیل کیا گیا ہے۔ پرنسپل نے استاد اور طالب علم دونوں کو بلایا اور استاد سے فیل کرنے کی وجہ پوچھی۔ استاد صاحب نے بتایا کہ اس لڑکے کو فیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ موضوع سے باہر نکل جاتا ہے۔ جس موضوع پر اسے مضمون لکھنے کو دیا جائے اسے چھوڑ کر اپنی پسند کے موضوع پر چلا جاتا ہے۔ پرنسپل نے کوئی مثال پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اسے بہار پر مضمون لکھنے کو کہا تو اس نے کچھ اس طرح لکھا: موسم بہار ایک بہت ہی بہترین موسم ہوتا ہے اور اس کے مناظر بہت ہی دل نشین ہوتے ہیں۔ اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کی بہتات ہو جاتی ہے۔ اس موسم کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں اور اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے بہار کے بجائے اونٹ پر لکھ بیٹھا ہو۔ آپ اس سے کوئی اور موضوع دے کر دیکھتے ہیں۔ استاد صاحب نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تم ایک اس طرح کے جاپان میں گاڑیوں کی فیکٹری پر مضمون لکھو۔ اس طالب علم نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور گاڑیوں کی صنعت میں اس کو منفرد و اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جاپان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے گاڑیاں برآمد کرنے میں۔ ہمارے ملک بھی زیادہ تر گاڑیاں جاپان کی استعمال ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کریں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ شاید سواری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، آپ بالکل ہی کوئی الگ مضمون دے کر دیکھتے ہیں۔ استاد صاحب نے کہا جی ایک دفعہ میں نے بالکل ہی الگ موضوع دیا جس میں اونٹ کا ذکر آنا ہی ناممکن تھا۔ میں نے اسے کمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو کہا، لیکن اس نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: کمپیوٹر ایک نہایت ہی حیران کن ایجاد ہے۔ جو کام پہلے سالوں میں نہیں ہوتے تھے وہ آج سیکنڈوں میں ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کا انسانی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج کل کی نئی نسل کمپیوٹر کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اس کا استعمال زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں، لیکن جہاں تک غیر تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق ہے تو وہ کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بالخصوص صحراؤں میں جو بدو رہتے ہیں، ان کو تو کمپیوٹر کا الف سے با نہیں پتہ، لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ تر وقت اونٹ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل نے یہ سن کر کہا کہ پھر تو آپ نے ٹھیک فیل کیا۔ پھر طالب علم سے کہا میں آپ کو ایک موضوع دیتا ہوں، آپ بیٹھ کر ایک موضوع لکھو جو موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹے۔ طالب علم مان گیا اور پرنسپل نے اسے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر مضمون لکھنے کو کہا تو طالب علم نے یوں مضمون لکھا: ایک دفعہ میں ریاض سے مکہ جا رہا تھا۔ میرے پاس ٹویوٹا کرسیڈا گاڑی تھی جو بڑی مست تھی۔ میں جناب ہائی وے پر بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر اونٹ روڈ کراس کرتے ہیں، اور اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ ہی گاڑی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی دور ہٹتا ہے۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
अरबी के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने ये मजमून पढ़ा तो सर पकड़ कर बैठ गए और कहा, तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और उसको फेल कर दिया। अब जनाब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि इसके साथ ज़रूर बिलखसूस जुल्म हुआ है, और इसने महकमा तालीम को एक दरख्वास्त लिखी, जनाब अली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हीन लड़का हूँ और मुझे सालाना इम्तिहान में जानबूझकर फ़ेल कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फ़ेल किया है। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊँट अपने मालिक के सताने पर सब्र करता है। मालिक ऊँट से अपने काम भी निकलवाता है और इसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूँ कि ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादातर दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये थी आज की हमारी फ़नी सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।